अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर खोलें 104, जो कि आपके पास नात आई हुई है, जिसके शायर अमीर मिनाई हैं। उनके नात का दीवान मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन से ये नात जो है लिखी गई है। नात के बारे में बेटा आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि ऐसी नज़म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहा जाता है। ठीक है, ये पहले हम जो है पहले 4 अशार की तशरीह की कर चुके हैं। आज हमने इसके शेर नंबर 5 की तशरीह करनी है। ठीक है, आइए हम शेर नंबर 5 पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। आपके पास शेर नंबर 5 है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। अमीर मिनाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज में कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूं, इसी राह में मौत है, मौत से हमकिनार हो जाऊं। मेरा जीना और मरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए हो, ऐसी शानदार मौत ही मेरी इज़्ज़त है। शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब ख्याल करते हैं। उनका कहना है कि मैं सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूं, और जब मेरा वक्त ख़त्म हो जाए तो उस वक्त भी मेरे ध्यान में सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही हो। अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम की हैसियत से मौत आ जाए तो मेरे लिए इससे बढ़कर इज़्ज़त का मकाम और कोई नहीं है। ये शायर की मोहब्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। शेर नंबर 6 पढ़ते हैं। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू ला मकाम में भी तू है। इस शेर में देखिए शायर जो हैं किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत नूर की है, और तमाम मतलब दोनों जहानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए हैं। शायर बयान करते हैं कि इस दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हुए और दूसरे जहान में वो रोशनी की शक्ल में मौजूद हैं। हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जलवा है। शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बशक्ल इंसानी नमूदार हुए। अल्लाह ताला ने इंसानों को तालीम देने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी शक्ल में इस दुनिया में पैदा किया, जबकि दूसरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत नूर की है। दोनों जहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हुए हैं। शायर ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी भी हैं और नूरी भी। इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बशरी हैसियत से आए और आखिरत की ज़िंदगी में आपकी हैसियत नूरी होगी। तो ठीक है, शायर यहाँ पे यही बयान करना चाह रहे हैं। अगला आपके पास आखिरी शेर आया हुआ है। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। शायर की मोहब्बत जो है यहाँ पे इस शेर में इस तरह से बयान कर रहे हैं शायर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत बग़ैर दाग के लाला के फूल जैसी और बग़ैर कांटे के गुल जैसी है। आइए तशरीह करते हैं इसकी। मैं आपको इसकी तशरीह कराती हूँ कैसे होगी। लाला का फूल जो अपनी खूबसूरती और रानाई में नहायत अहमियत का हामिल है। लाला के फूल की रानाई अपनी खूबसूरती के बायस दुनिया में लासानी है, मतलब उसका कोई सानी नहीं, लेकिन इसमें एक कमी होती है कि इसमें एक दाग होता है। इसी तरह दूसरे फूल जो खूबसूरती में कमाल दर्जा रखते हैं, लेकिन उनके साथ कांटे होते हैं जो हाथ को ज़ख्मी कर देते हैं। शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाला से बढ़कर खूबसूरत कहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक मुकम्मल ज़ात है। इसमें कोई दाग कोई ऐब नहीं है। इसी तरह फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फूल की मानिंद हैं जिसके साथ कोई कांटा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत ही रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की अमली तस्वीर हैं।
انسان کامل ہونے کا شرف صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ یہاں پہ شاعر نے اس طرح سے ان الفاظ میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ آپ اس مکمل نعت کی جو ہے تشریح کو اچھی طرح سے تیار کریں گے بیٹا، ٹھیک ہے۔ آئیے پھر آج جو ہے ہم اس کی مشق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق میں ہمارے پاس جو پہلا سوال آیا ہوا ہے وہ سوال آپ کے پاس ہے بیٹا کہ مختصر جواب دیں۔ اب دیکھیں آپ کے پاس پہلا سوال آیا ہوا ہے، صبا کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے نعت میں پڑھا کہ صبا مدینے سے آتی ہے۔ دوسرا سوال، پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے پھولوں میں مدینے کی فضا کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ تیسرا سوال، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ شاعر کے دل میں حسرت ہے کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بسر ہو، اور جب مجھے موت آئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہی ہوں، یعنی میرا جینا اور مرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، یہی پڑھا تھا نا ابھی ہم نے تشریح میں بھی، میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کی، اس کی وضاحت بیان کی، تشریح کی۔ شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ شاعر اپنی حرمت اور آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، آخری سوال ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ نے نعت میں پڑھا تھا طوطی اور بلبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تھا سوال نمبر 1 جو کہ مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ ردیف آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے شعر کے آخر میں جو ہے قافیہ سے بعد میں آخر میں جو الفاظ ہو بہو اور بار بار دہرائے جائیں وہ ردیف کہلاتا ہے۔ شعر کے پہلے مصرے میں آیا ہوا ہے اور شعر کے دوسرے مصرے میں بھی آخر میں آیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں دونوں الفاظ ہو بہو ایک ہی جیسے ہیں اور دو بار استعمال ہوئے ہیں تو ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پوری نظم میں ہم دیکھیں گے، اور یہ جو ہے ردیف بعض اوقات شعر کے ایک مصرے میں بھی ہوتا ہے، جس طرح دوسرے جو ہے شعر میں ہمارے پاس ہے آیا ہوا، دوسرے مصرے میں ہے دوسرے شعر کے، اور تیسرے شعر میں بھی دوسرے مصرے میں ہے ہمارے پاس۔ تو اسی طرح ہمیں معلوم ہوا کہ اس نظم میں جو ہے ردیف کیا آیا ہے اب آپ سے اگلا سوال جو کیا گیا ہے، اس نعت کے قافیے کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ اب قافیہ کیا ہوتا ہے؟ شعر کے آخر میں ابھی میں نے آپ کو ردیف کے بارے میں بتایا، تو ردیف سے پہلے جو آپ کے پاس ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب جس طرح تو ہے، بو ہے، تو اور بو ایک جیسی آواز دے رہے ہیں نا، تو جو ایک جیسی آواز دیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جس طرح اب پوری نعت میں سے آپ نے جو ہے قافیہ ڈھونڈنے ہیں، تو، بو، گفتگو، آرزو، اور کیا ہوگا باقی آپ لوگ اس کے جو ہے قافیہ الفاظ آپ خود ڈھونڈیں گے 8th کلاس۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگلا سوال آ رہا ہے، نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ نعت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ آپ نے ابھی پڑھا جو ہے نعت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ایک کامل ذات ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ کسی بھی جو ہے نظم کا جب آپ مرکزی خیال لکھتے ہیں تو وہ کم سے کم 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہو۔ نعت کا مرکزی خیال عموماً 3 سے 4 لائنوں میں آپ نے جو ہے مکمل کرنا ہے۔ ہمارے پاس مشق کا 5واں سوال ہے، لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو کہ میں نے آپ کو تشریح میں بھی اس بارے میں بتایا ہے بیٹا۔ تو آپ کہیں گے کہ لالا کا پھول اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ لالا کے پھول کی رعنائی اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا میں لاسانی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرے پھول میں جو خوبصورتی میں کمال درجہ رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں جو ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ تھا آپ کے پاس مشق کا سوال نمبر 5۔ ہم انشاءاللہ بقیہ مشق جو ہے
نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آئیے میں آپ کو ورک اسائن کرتی ہوں، آپ کا گھر کا کام ہوگا مشق کا سوال نمبر 1 سوال و جواب جو ابھی آپ نے کیے، اور سوال نمبر 2 ردیف کیا ہے، سوال نمبر 3 قافیہ کیا ہے۔ آپ نے ان جو ہے سوالات کو ہوم ورک پہ ورک شیٹ پہ کر کے جو ہے اسکول میں فرائیڈے والے دن سبمٹ کروانے کے لیے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کی 9 سے 11 بجے تک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ ملاقات ہوگی۔